ہمارے خطبے کا موضوع ہے مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی نام ہے اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کا۔ ان دونوں حقوق کی ادائیگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری اور فضل و احسان والے رب کے اخلاص کا قوی ہونا ضروری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اسلام کے بیٹو، خود کو اخلاق جمیلہ سے متصف کرو اور ہمہ وقت تواضع اختیار کرو۔ ہر مسلمان کی محبت کو دل میں پیوست کرو اور اسے اللہ رب العالمین کی تقرب کا ذریعہ سمجھو۔ اس پر گامزن ہونے میں خوب محنت کرو اور اس کے منافی و مخالف امور سے دور رہو۔ وہ تمام امور جو محبت مسلم کو مضبوط و ترقی بخشتے ہیں، اس کے لیے کوشاں رہو۔ تمام اہل ایمان کو بھائی سمجھو، خیر و بھلائی پر معاون بنو۔ اس کے خلاف دل میں کوئی عارضہ لاحق ہو، اس کے زوال کی کوشش کرو۔ رب سے ہمیشہ سوال کرو کہ اے رب، ہمارے دل میں اہل ایمان کے خلاف کینہ، بغض و عداوت اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسلام نے جن ہستیوں کو عظیم مقام سے نوازا ہے، خواہ وہ علماء ہوں و عمراء یا عبادت گزار، ان کے مقام و عمل اور اجتہاد و قربانی کے اعتبار سے ان کی محبت کے درجات ہیں۔ سبوں سے محبت کی جائے، ان کی محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے۔ اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے بھلاتے ہوئے اپنے دلوں کو ان کی محبت و احسان سے بھر لو۔ اللہ کریم سے فضل و کرم کی امید میں اسے رب کی تقرب کا ذریعہ جانو۔ اللہ کے بندو، حسن اخلاق کی بلند چوٹی یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے اسے دو، جو آپ پر ظلم کرے اسے درگزر کرو، جو آپ سے دشمنی کرے اور چھوڑ دے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ جو کسی کو درگزر کرتا اور پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اسے درگزر کرتا ہے۔ جو کسی کے عیب و کوتاہی پر پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ عمر دراز ہستیوں کو باپ کا درجہ دو، چھوٹوں کو بیٹوں کا مرتبہ دو، ہم عمر کو بھائی کے مقام پر رکھو۔ ہر ایک کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرو، علماء کے ساتھ ادب و علم کے ساتھ، ناخواندہ لوگوں کے ساتھ محبت و تعلیم کے ذریعے، بچوں کے ساتھ لطف و نرمی کے ذریعے، فقراء و مساکین کے ساتھ رحمت و مہربانی کے ذریعے، ہم عمر کے ساتھ ادب و حسن ظرف کے ساتھ، اور غیر مسلموں کے ساتھ احسان و نیکی کے ساتھ۔ رب کائنات نے فرمایا، اللہ کی رحمت کے باعث آپ لوگوں پر نرم دل ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اجتماعی کاموں کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اسلام کی دولت پانے والے مسلمانوں، زندگی کے تمام امور میں اپنے قائد و رہنما رب کے مبعوث کردہ اسوہ و نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی رب العالمین نے خود تعریف کی ہے، فرمایا، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر جلوہ افروز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ یہ اللہ عظیم کی طرف سے عظیم ہستی کی عظیم شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و فضائل، کرامت و کمال کی بلند چوٹی پر فائز ہیں۔ آپ نے رسالت عظمیٰ کو بلند پایا اخلاق کے ذریعے پہنچایا، ہر ایک کو وہ مقام عطا کیا جو ان کا حق تھا، ہر ایک کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جیسے ان کی شان تھی۔ آپ نے رسالت دین پہنچانے میں صبر و تحمل کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ جیسی ہستی نہ دنیا نے کبھی دیکھی ہے اور نہ دیکھ سکے گی۔ اس کی عادلانہ شہادت سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دی۔ چنانچہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا نہیں پایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنے کی تعلیم دی۔ آپ کا فرمان عالی ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ رواہ ترمذی۔ آپ نے فرمایا، مومن اپنے حسن اخلاق کے سبب صائم و قائم کا درجہ پا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے چیدہ وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ حسن اخلاق کا ثواب نہایت عظیم ہے، خواہ معمولی عمل کے ذریعے کیوں نہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی نیکی کو کمتر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، رواہ مسلم۔ جنت میں اکثر لوگ تقویٰ کے بعد حسن اخلاق کے سبب ہی جائیں گے، رواہ ترمذی۔ جنت میں اعلیٰ مقام ان کے لیے ہے جو اخلاق میں بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کی بلندیوں پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر وہ ہوگا جس کے اخلاق بلند ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا جو اخلاق کی بلندی پر فائز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، لین دین اور معاملات تعلقات، بچوں اور بڑوں کے ساتھ، عوام و خواص کے ساتھ، انفرادی و اجتماعیت، یہاں تک کہ غیر مسلموں، قیدیوں اور غلاموں کے ساتھ ایسا منفرد و یکتا تھا کہ جس نے دیکھا دل و جان سے محبت کرنے لگا، اور بہتوں نے دل میں بسا کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کا مقصد ہی ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ اپنی مبارک حیات میں نبوت سے قبل یا بعد کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی نہیں۔ آپ نے کبھی بھی خیانت نہ کی اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا۔ مہمانوں کی خوب عزت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کی جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی تو مسکرا کر ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ لوگ آپ سے فیصلے کراتے اور امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ صابر، دل کے سب سے زیادہ کشادہ، معاف کرنے میں پیش، صبر و تحمل میں سب سے آگے، سب سے زیادہ ہمت و جرأت والے تھے۔ آپ نے یتیمی، بھوک اور فقر و فاقہ پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت و پاک دامنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت اور کرم کے پہاڑ تھے، تواضع و خاکساری کے پیکر تھے۔ آپ کا مقام بندوں میں سب سے زیادہ بلند تھا، لیکن رہنے سہنے، بیٹھنے اور کھانے پینے کا وہ متواضع انداز تھا کہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ چٹائی پر سوتے اور آپ کے جسم پر چٹائی کا نشان نظر آتا تھا۔ آپ سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے اور ہر معاملے میں نرم تھے، اور نرمی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جب بات کرتے تو آواز پست رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت و تعریف میں غلو سے سخت نفرت کرنے والے تھے۔ ایک وفد نے آپ سے کہہ دیا، آپ ہمارے سردار ہیں، جبکہ واقعی آپ تمام انسانوں کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی چہار دیواری کی حفاظت فرمایا۔ سردار اللہ تبارک و تعالی ہے، بلکہ بعض بچوں نے دف بجاتے ہوئے شہدائے بدر کی مدح سرائی میں گیت گاتے ہوئے کہہ دیا، ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور باقی باتیں کہتی رہو۔ ایک روایت میں ہے، یہ نہ کہو بلکہ کل کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، رواہ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اہل و عیال کے ساتھ کچھ نرالا ہی تھا۔ آپ اپنے اہل کے لیے بہت بہتر تھے۔ کلام کرنے کا انداز بے حد دلچسپ، ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ نہایت دلکش اور اکرام و احترام سے لبریز تھا۔ ان کے ساتھ حد درجہ نرمی برتنے، لطف و محبت سے پیش آتے، انہیں کھلاتے، ہنساتے اور ان کا کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اخلاق کے کچھ خوشے، جنہیں توڑ کر ہم نے آپ کو دیا ہے تاکہ اسے سمجھیں، غور و فکر کریں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اپنے تو اپنے رہے، بلکہ اغیار نے بھی کی ہے کہ پڑھنے اور سننے والا جھوم اٹھتا ہے۔ ہر مسلمان زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو مکمل آئیڈیل سمجھے تاکہ اس کی زندگی خوشگوار ہو اور دنیا سے نکلنے کے بعد فردوس کی بلندی اس کا ٹھکانہ ہو۔ اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔